لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے دوبارہ سے کھول دیے. اللہ رب العزت کا یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے، اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی انسان اللہ کے ایمان والے بندے صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف سے غفلت برتنے لگتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر پریشانی بھیجتا ہے، ان کو آزماتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ وہ اپنے رب کو پکاریں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری کے اندر جب بھی کوئی فساد برپا ہوتا ہے تو وہ انسانوں کی کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ایمان والوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوسری مخلوق بھی پریشان ہوتی ہے. آج دیکھا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور یہ یقیناً ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو آزمایا. ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی تو اللہ نے اپنی نعمتوں کا دروازہ ہم سے بند کر لیا. ہم نے نمازیں چھوڑی تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کا دروازہ ہم سے بند کر لیا. جبکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بغیر ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. نماز مسلمان ہونے کی دلیل ہے. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں منافق کی بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ سکے. کیونکہ نماز پڑھنا یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے. تو منافق اپنے فتنے کو اور اپنے دھوکے اور مکاریوں کو چھپانے کے لیے نماز پابندی سے پڑھتے تھے، جس سے یہ بھی فرق نہیں ہو پاتا تھا کہ مخلص صحابی کون ہے اور منافق کون ہے. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بزرگیت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بزرگ کہتا ہے اور اپنے آپ کو پیر کہتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا تو یقیناً وہ مکار ہے، وہ دھوکے باز ہے. اور اس کے بالمقابل کوئی بزرگیت کا دعویٰ نہیں کرتا ہے لیکن وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو پھر ہم اس سے بہتر شخص کہیں گے، اور یقیناً وہ اللہ کے نزدیک بہت سچا اور اچھا انسان ہے. نماز کی فضیلت اور اس کی برتری اس سے ہمیں معلوم ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام عبادتیں فرش پر نازل فرمائی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اس تحفے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا کر عطا کیا. تو یقیناً ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی فضیلت والی عبادت ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز جو دین کا ستون ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال کا دار و مدار نماز پر رکھ دیا ہے. اگر کسی کے پاس قیامت کے دن نماز ہوگی تو یقیناً اس کے دوسرے اعمال بھی درست ہوں گے. میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث شریف پیش کی تھی، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلح سائر عمله. کہ اگر قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب کیا جائے گا،
اگر نماز اس کی درست ہوگی تو اس کے تمام اعمال درست ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار نماز پر ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں دوبارہ سے موقع دیا ہے اور دوبارہ سے ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ہیں کہ ہم نماز کی پابندی رکھیں، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں آزمایا ہے ہم اس پر کھرے اترے اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو کہ تم نے کل آنے والے کل کے لیے کیا کمایا ہے۔ 24 گھنٹے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، کیونکہ معمولی سے معمولی آدمی بھی محاسبہ کرتا ہے کہ اس کی بھینس نے کتنا دودھ دیا ہے اور اس نے اپنی بھینس کو کتنا چارہ کھلایا ہے اور کتنا چوکر اس کے سامنے ڈالا ہے۔ مدارس والے بھی اپنا محاسبہ کرتے ہیں، وہ ایک گوشوارہ بناتے ہیں، اور بڑی سے بڑی فیکٹری والے بھی ایک گوشوارہ بنا کر رکھتے ہیں۔ تو انسان نے اور ایمان والوں نے یہ کیسے سوچ لیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ رب کہ جس نے سات و زمین اور سات و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ رب جس نے سورج کو روشنی بخشی، چاند کو خوبصورت بنایا ہے، اور وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے، تو وہ کیسے چپ سادے بیٹھ سکتا ہے؟ انسان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ انسانوں سے غافل ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت ہمارے اعمال کا گوشوارہ بنا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں انسانوں کو متنبع کیا ہے، ایمان والوں کو متنبع کیا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر 2 نگراں مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے ہر حرکت پر، تمہارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تمہاری ہر حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تو ہمارے گوشوارے بنانے والوں کو پہلے ہی مقرر کر دیا ہے، تو پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا محاسبہ نہیں کرے گا، اللہ رب العزت ہم سے حساب نہیں لے گا؟ ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جان پر رحم کرو۔ تم صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھو، صحابہ اکرام کبھی دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی ہے۔ صحابہ اکرام سے زیادہ دین پر قربان ہونے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ اکرام سے زیادہ کون دین کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ اپنی قیمتی سے قیمتی شے کو انہوں نے دین کی خاطر قربان کر دیا، اپنے نبی کے خاطر قربان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نفس کو پورے دن میں ہی نہیں بلکہ ہر لمحہ ٹٹولتے رہتے تھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے تھے، جبکہ اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے باوجود ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آخرت کا ہر وقت ان کے اوپر فکر طاری رہتی تھی، آخرت کا ہر وقت ڈر رہتا تھا، اللہ رب العزت کا ہر وقت خوف طاری رہتا تھا، وہ اپنے نفس کو ہر وقت ٹٹولتے رہتے تھے۔ اس کی مثال ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ راستے سے روتے چلے جا رہے ہیں، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، فرماتے ہیں اے حنظلہ کیا ہوا؟ تو حضرت حنظلہ بڑے غم کے لہجے میں فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، میں جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم میرے سامنے ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں، لیکن جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر گھر پر چلا جاتا ہوں تو میری کیفیت یہ نہیں ہوتی، میں دنیا میں الجھ جاتا ہوں، میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ چنانچہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، اگر تم دونوں کا یہی حال رہا، اگر تمہارا یہ حال رہا کہ جیسا میری مجلس میں تمہاری کیفیت ہوتی ہے، اگر پوری زندگی تمہاری یہ کیفیت رہی تو فرشتے تمہارے سے راستے میں آ کر اور تمہارے گھر میں آ کر تم سے مسافر کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کو دیکھو کہ جن کو اللہ نے جنت کی خوشنودی دے دی ہو، دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی ہو، تو اس کے باوجود وہ ہر لمحہ اپنے نفس کو ٹٹولتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہو جو اللہ کو ناراض کر رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ جو ہماری آخرت کو بگاڑ دے۔
کیسا ایمان تھا ان کا، جن کی وجہ سے اپنے ایمان کی وجہ سے انہوں نے دنیا پر حکومتیں کی ہیں، اور آج ہم نے ہر وہ عمل کیا ہوا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ایک وبا کے شکار ہو رہے ہیں اور عالمی سطح پر پوری دنیا پریشان ہے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرے اور اللہ کی عبادتوں میں لگ جائے، جبکہ اللہ رب العزت نے دوبارہ ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کو خوش کر لیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو کہ تم نے آنے والے کل کے لیے کیا کمایا، یعنی قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا کمایا ہے، کہ تم اللہ کے حضور کیا پیش کرو گے، اللہ کے حضور اپنا کیسے منہ لے کر جاؤ گے، کن اعمال کے ساتھ منہ لے کر جاؤ گے۔ کل قیامت کے دن جب تمہارا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اور اس کے ساتھ تمہارا رزلٹ لگا ہوا ہوگا اور اس کا خسارہ اور اس کا ٹوٹا اور اس کا نقصان جب تمہارے سامنے آئے گا تو تم افسوس کرتے رہ جاؤ گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ تمام پوری کی پوری انسانیت ٹوٹے اور خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ پر ایمان لائے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی عبادتوں میں لگ جائیں، اور اللہ جب ہمارے اوپر آزمائش بھیجتا ہے تو اس وقت صبر کرے اور اللہ سے دعائیں مانگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے فضل و کرم سے نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔